کہ اللہ کے رسول نے، میرے محبوب نے، حضور پاک نے میدان طائف میں پتھر کھانے سے لے کر میدان احد میں اپنے دندان مبارک، اپنے دانت کو شہید کرانے تک اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ سہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ سہا، لیکن میری تم سے کوئی طلب نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کر سکتے ہو، الا المودۃ فی القربى، جو مجھ سے قریب ہے ان سے محبت کرو، جو مجھ سے قریب ہے ان سے محبت کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ارشاد فرمائے، پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں اور ہم ان سے محبت کریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میرے قریب حضرت علی ہے، فاطمہ ہے، حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین ہے، یہ میرے قریب ہی ہے، میرے قریب ہے، تم ان سے محبت کرو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المہین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جاننے سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں آپ تمامی حضرات اپنی غلامی کے ثبوت پیش کریں، اور یہاں پر جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی آواز سے درود پاک کا ورد کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں چند گزارش ہے محبتوں کے ساتھ۔ پہلی گزارش یہ ہے، پیچھے والے اسلامی بھائی اگر میری آواز کو سن پا رہے ہیں تو آگے تشریف لائیں، آگے جہاں کہیں بھی صفوں میں درمیان میں جگہ خالی ہے، پیچھے والے اسلامی بھائی آگے تشریف لائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے
آپ کو پریشانی نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی محبت میں ابھی آپ جن کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کر رہے تھے، میں ان کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، درد نہیں ہے، تو حضور پاک کے عشق میں، حضور پاک کی محبت میں، حسنین کریمین امام حسن امام حسین کے نانا کی محبت میں جیسے آپ نماز میں بیٹھتے اسی انداز میں بیٹھ جائے اگر تکلیف نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، ابھی ہم اور آپ حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ درود پاک کے حوالے سے اگر آپ پریشانی میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، آپ بڑی بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ میری بات نہیں ہے، میرے گھر والوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ پریشانی سے، تکالیف سے، درد سے، مصیبت سے، آفت و بلیا سے بچنا چاہتے ہیں تو حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے درود پاک کی کثرت کرو، یعنی مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ العزیز تمہارے درود پاک کا کثرت کرنا، تمہارا درود پاک مجھ پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا، تمہیں پریشانی سے، مصیبت سے، آفت و بلیا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو وظیفہ دیا، عمل دیا ہے، تو آپ اسے اپنے اندر لاگو کریں، اپنے اندر، اپنی عادتوں میں شامل کریں۔ میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ نے نماز پنجگانہ کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اگر آپ نے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اپنی عادتوں میں شمار کر لیا، تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری زندگی یہاں بھی خوبصورت نظر آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد ہماری زندگی قبر میں بھی خوبصورت نظر آئے گی۔ تو آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ پھر سے درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزارہ درود پاک ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزارہ درود پاک ہم غلامان مصطفیٰ کے جانب سے حضور پاک کی بارگاہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کثرت سے مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے اخراجات بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے یہ محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کی، میٹنگ کی کہ کیوں نہ ہم ایک مہینے میں ایک تاریخ کو چنیں اور اس تاریخ میں کچھ نذرانہ اکٹھا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی جائے، تاکہ جو حضور پاک کی بارگاہ میں لوگ آنا جانا کرتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے جو اخراجات بڑا ہے، اس میں ہم کچھ تھوڑی سی مدد کر سکتے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ اور میٹنگ کی،
جب وہ تاریخ آتی ہے، وہ نذرانہ، وہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، اب صحابہ کرام کشمکش میں ہے، اس سوچ میں ہے کہ ہم نے چندہ بھی اکٹھا کر لیے، نذرانہ بھی جمع کر لیے، اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کون لے جا کر جمع کریں گے، وہ کون صحابی ہوں گے؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مشورے سے ایک شخص کو چنا گیا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچائے محترم تھے، جن کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ کرام کے مشورے کے بعد حضور پاک کے چچا حضرت عباس کو چنا گیا، ان سے گزارش کی گئی کہ آپ یہ رقم، یہ نذرانہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے پاس جمع کر دیں، اللہ کے رسول کو دے آئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نذرانہ لیتے ہیں اور ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد وہ نذرانہ جو صحابہ کرام نے اپنے مشورے سے اکٹھا کیے تھے تاکہ اللہ کے رسول کے جو لمبا اخراجات اس میں کچھ مدد ہو سکے، وہ اخراجات اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کر دیتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نذرانہ ہے، یہ ان کی خواہش ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، آپ جو کثرت سے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس میں بڑا خرچ ہے، آپ کا بڑا اخراجات ہے، تو یہ صحابہ کرام کی خواہش ہے آپ اسے قبول کر لیں تاکہ آپ کے اخراجات میں، آپ کے خرچ میں ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جانب سے تھوڑی مدد ہو سکے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول ہمارے آقا کچھ کہنے ہی والے تھے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جب صحابی نے حضور پاک کے چچا نے صحابہ کرام کی خواہش بتائی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ رقم صحابہ کرام نے اکٹھا کیے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں کیونکہ کثرت سے لوگ آتے ہیں، آپ انہیں مہمان نوازی کرتے، کھلاتے پلاتے ہیں، اس میں بڑا خرچ ہوتا ہے، تو ان صحابہ کرام کو ظاہری طور پر نہیں دکھتا ہے کہ آپ کی آمدنی، حالانکہ آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جہاں جو بھی آتے وہ جھولی بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، ہر آنے والا، ہر مانگنے والا، ہر آنے والا خالی ہاتھ بھر کے جاتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ صحابہ کرام ظاہری طور پر نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ آپ کی ظاہری آمدنی کیا ہے، تو اسی لیے آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو اللہ کے رسول ہمارے آقا کچھ کہنے ہی والا تھا اس کے جواب میں، تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، جو میں نے ابھی خطبہ کے بعد پڑھا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا ترجمہ یہ، قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دے، صحابہ کرام سے فرما دے، لا أسألكم علیہ اجرا، گویا اللہ کے رسول کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول نے، میرے محبوب نے، حضور پاک نے میدان طائف میں پتھر کھانے سے لے کر میدان احد میں اپنے دندان مبارک، اپنے دانت کو شہید کرانے تک اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ سہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ سہا، لیکن میری تم سے کوئی طلب نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کر سکتے ہو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو مجھ سے قریب ہے ان سے محبت کرو، جو مجھ سے قریب ہے ان سے محبت کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ارشاد فرمائے، پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں اور ہم ان سے محبت کریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا میرے قریب حضرت علی ہے، فاطمہ ہے، حسنین کریم ہے یعنی امام حسن اور امام حسین ہے، یہ میرے قریبی ہے، میرے قریب ہے، تم ان سے محبت کرو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے عشق کرو۔ اگر تم نے میری آل سے، میری اہل بیت سے، میرے خاندان والوں سے محبت کیا تم تک کوئی گمراہی نہیں پہنچ پائے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سبق دیا ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو اپنے خاندان والوں سے، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ سے محبت کا درس دیا۔ کیوں دیا؟ اب ایک مثال کے طور پر سنیں۔ ایک شخص ہے، جب سے وہ بالغ ہوا، جب ان کے اوپر نماز فرض ہوئی، تب سے لے کر انتقال سے پہلے پہلے تک وہ نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرتا تھا۔ غور سے سنیے گا، انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا بھر بھر کے، یعنی جو بھی نیک اعمال ہے، جو بھی ذکر ہے وہ کرتا رہا۔ لیکن جب وہ مرا تو مرتے وقت اس کے دل میں اہل بیت اطہار کے لیے بغض تھا، حضور پاک کے خاندان والوں سے دشمنی تھی، اور وہ اسی حالت میں مر گیا، جبکہ وہ نمازی بھی تھا، قرآن کا تلاوت بھی کرنے والا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، ہر عمرہ بھی کرتا تھا، ہر وہ نیک کام کرتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے وہ حضور کے خاندان والوں سے، حضرت علی، فاطمہ، امام حسن، امام حسین، تمام اہل بیت اطہار سے دشمنی پال لیا تھا، اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے اس شخص کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا، جبکہ نمازی بھی تھا۔ غور سے سنیں۔ اور ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، حج عمرہ بھی کر رہا ہے، جتنا ہو سکے وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن ان کی تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام تلاوتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، کچھ کمی ہے اس میں، اور وہ انسان اس کمی کو سدھارنا بھی چاہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادتیں قبول و مقبول نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں، اگر ان کی نمازوں میں کوئی کمی ہے، ان کے ذکر و اذکار میں کوئی کمی ہے، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے عشق رسول میں، عشق اہل بیت میں، امام حسن، امام حسین کی محبت میں مرے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے اس انسان کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ہر عمرہ سب کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کا بغض سینے میں لے کر مرا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ہے وہ کوشش بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جتنا ہو سکے تلاوت بھی کر رہا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، کچھ کمی کی وجہ سے ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے عشق امام حسین، اہل بیت کی محبت میں مرے گا، تو اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ زبان مبارکہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگا۔ تو اسی لیے آپ نماز کی پابندی کریں، تلاوت کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں ضرور رکھیں۔ اگر آپ کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت میں کمی ہوگی، اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، آپ کا انجام کیا ہوگا مرنے کے بعد۔
اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے نماز کے ساتھ ساتھ کہ جب تک جیے عشق مصطفیٰ میں، عشق اہل بیت میں جیے، اور جب اس دنیا کو الوداع کہے تو عشق مصطفیٰ میں اور اہل بیت کی محبت میں الوداع کہے۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو، اپنے بیان کو یہیں سے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی جانے انجانے میں قصداً سہواً لفظاً معناً کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو، اللہ رب العزت ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل حسنین کریمین کی برکت سے ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام یہ سنی مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و نصیب عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر توبہ کریں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنے صفوں کو درست کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ نماز کے دوران براہ کرم اپنے موبائل کو بند رکھے اور خیال رہے صفوں کے درمیان کوئی بھی جگہ خالی نہ ہو۔ سارے لوگ اپنی اپنی صفوں کو سیدھے کر لیں۔ جو حضرات ابھی تک سنت نہیں ادا کی ان سے گزارش ہے آپ اپنی اپنی سنتوں کو ادا فرمائیں۔ السلام علیکم۔